تو صحیح تاریخ کی کتابوں میں ایک لڑکی ہے جس کا نام زینب ہے. کیا نام ہے؟ بولیے ذرا. زینب. بسم اللہ کی عظمت کو میں بتا رہا ہوں, پھر بسم اللہ کی عظمت اور پاور کو آپ کو سمجھیں گے. زینب نام ہے, ایک لڑکی ہے تاریخ میں جس کا نام ہے زینب. زینب کے گھر کے بغل میں ایک غیر مسلم بھائی کا گھر ہے, اور وہ غیر مسلم بھائی کی بیٹی زینب کی سہیلی, زینب کی سہیلن, زینب کے گھر وہ غیر مسلم بھائی کی بیٹی روزانہ آیا جایا کرتی تھی, روزانہ آتی تھی. ایک دن وہ غیر مسلم کی بیٹی نے کہا, میری بہن مجھے ایسا لگتا ہے, میں دیکھتی ہوں کہ تم جب بھی کوئی کام کرتی ہو تو تمہارے یہ دونوں ہونٹ ہلتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ تم کچھ پڑھتی ہو, کیا تم پڑھتی ہو؟ اس زینب نے کہا کہ ہاں بہن میں کچھ پڑھتی ہوں. وہ غیر مسلم کی بیٹی کہتی ہے, بہن تم کیا پڑھتی ہو؟ وہ زینب بیٹی کہتی ہے, بہن میں بسم اللہ پڑھتی ہوں. کہا بسم اللہ یہ کیا ہے, کیا ہوتا ہے؟ وہ زینب کہتی ہے, بہن بسم اللہ یہ ہے کہ ہمارے رسول نے فرمایا ہے کہ جو کام بسم اللہ پڑھ کے کیا جاتا ہے وہ کام پورا ہو جاتا ہے, وہ کام کبھی پورا نہیں رہتا ہے, وہ پورا ہوتا ہے. وہ بیٹی کہتی ہے, بہن ایسی بات ہے؟ ہاں بہن ایسی ہی بات ہے. بہن اتنا پاور اس چھوٹے سے کلمے میں؟ ہاں بہن اتنا پاور ہے. وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے, کہتی ہے, بہن جب ایسی بات ہے تو مجھے بھی یاد کرا دو نا, میں بھی اپنے گھر جاؤں گی, میں بھی بسم اللہ پڑھوں گی, میں بھی کوئی کام کروں گی تو بسم اللہ پڑھ کے کروں گی. وہ بیٹی کہتی ہے, بہن میں, وہ بیٹی کہتی ہے, بہن ٹھیک ہے یاد کر لو. وہ بیٹی یاد کر لیتی ہے. یاد کرنے کے بعد غیر مسلم کی بیٹی ہے, اپنے گھر گئی ہے, اور گھر جانے کے بعد اب وہ غیر مسلم بھائی کی بیٹی جب بھی کوئی کام کرتی ہے بسم اللہ پڑھ کے کام کرتی ہے. جب بھی کوئی کام کرتی ہے پہلے بسم اللہ پڑھتی ہے, پھر کوئی کام کرتی ہے, دھیرے 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 اس کا بسم اللہ پر یقین ہو گیا. اس غیر مسلم بھائی کی بیٹی کو بسم اللہ پر اعتماد ہو گیا, بسم اللہ پر اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ واقعی اس کلمے کے اندر طاقت ہے, اس کلمے میں برکت ہے. اب وہ غیر مسلم بھائی کی بیٹی ہے, اپنے گھر میں جب بھی کوئی کام کرتی ہے بسم اللہ پڑھ کے کرتی ہے. ایک دن کا واقعہ ہے, اس کی ماں کو پتہ چل جاتا ہے. اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹی یہ تم کیا پڑھتی ہو؟ یہ تو مسلموں کا کلمہ ہے, یہ مسلمانوں کا کلمہ ہے. تم زینب کے گھر جاتی ہو اور یہی سب سیکھ کر کے آتی ہو, یہ سب یہاں چلنے والا نہیں ہے. اس کلمہ کو یہاں مت پڑھو, اس کو بند کر دو. لیکن باہر بسم اللہ کی عظمت, باہر بسم اللہ کی طاقت, جس کے دل میں بسم اللہ کی عظمت گھس جائے اور بسم اللہ پر جس کو یقین ہو جائے وہ کہاں بسم اللہ سے پیچھا چھوڑے اور اس کا پیچھا کہاں بسم اللہ چھوڑے. آخرکار اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے, بیٹی تو کل کو دوسرے گھر جائے گی, تمہاری شادی ہو جائے گی, تمہاری سہیلی زینب ہے, تم وہاں سے سیکھ کر کے آ گئی ہو, لیکن اس کو مت پڑھو, یہ ہماری پڑھنے کی چیز نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے پڑھنے کی چیز ہے. لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کی بیٹی بسم اللہ پڑھتی ہے, اس کو پڑھنا چھوڑ دو. لیکن باہر بسم اللہ کی عظمت, باہر بسم اللہ کی طاقت ماں نے بھی سمجھایا ہے, بڑے لاڈ سے سمجھایا ہے, بڑے پیار سے سمجھایا ہے. آخرکار ماں کے سمجھانے پر وہ بیٹی نہ رکی ہے, جب بھی کوئی کام کرتی ہے بسم اللہ پڑھتی ہے, پھر کام کرتی ہے. ایک دن اس کی ماں نے اپنے شوہر, اس کے باپ سے کہا, میاں آپ کو کچھ پتا بھی ہے, آپ کی بیٹی زینب کے جو گھر جاتی تھی وہاں سے کیا سب سیکھ کر کے
آئی ہے. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی وہاں جاتی ہے اور مسلموں کا کلمہ سیکھ کر کے آتی ہے, وہ مسلمانوں کا کلمہ اس گھر میں پڑھتی ہے. اپنی بیٹی کا خبر لیجئے, اپنی بیٹی کو روکیے, کل کو ہم اس کی شادی کریں گے اور وہاں بھی یہی رویہ رہا تو ہم کیا منہ دکھائیں گے. باپ نے بڑے لاڈ سے سمجھایا ہے, بڑے پیار سے سمجھایا ہے, بیٹی یہ کلمہ پڑھنا بند کر دے. زینب کے گھر جاتی ہے, وہاں سے سیکھ کر کے آئی ہے. یہ کلمہ تیرے لیے میرے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے, تیرے لیے پڑھنا صحیح نہیں ہے. ماں نے بھی سمجھایا ہے, باپ نے بھی سمجھایا ہے, نہ تو رکی ہے. زینب جب بھی وہ بیٹی جب بھی کوئی کام کرتی ہے بسم اللہ پڑھ کے کرتی ہے. باپ پریشان ہے, ماں پریشان ہے, آخر یہ بسم اللہ چھوڑے تو چھوڑو کیسے. اور وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے, اس کے دل کے اندر بسم اللہ کا یقین بیٹھ گیا ہے, بسم اللہ پر عقیدہ پختہ ہو گیا ہے, وہ بسم اللہ کو چھوڑ نہیں رہی ہے. آخر باپ پریشان ہے, ماں پریشان ہے, کیا جائے تو کیا جائے, کیسے بسم اللہ سے پیچھے چھڑایا جائے. آخر یہ بسم اللہ کرنا بند کیسے کرے گی. ایک دن اس کا باپ کہتا ہے کہ چلو اس کی شادی کر دیتے ہیں, یہاں ہمارا پڑوسی مسلمان ہے. زینب کے گھر جاتی ہے, اسی کا اس پر اثر لگتا ہے. جب اس کی شادی ہو جائے گی وہاں دور دور تک کوئی مسلمان نہ ہوگا, وہاں خود بخود بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دے گی, بسم اللہ پڑھنے سے رک جائے گی. الغرض اس کے باپ نے اس بیٹی کی شادی کر دی ہے. رخصتی کا وقت ہے, وہ بیٹی ڈولی پر چڑھنے کے لیے پہلا پاؤں ڈولی پر رکھتی ہے اور پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈولی پر بیٹھ جاتی ہے. سسرال پہنچتی ہے, قدم اتارتی ہے اور پاؤں رکھتی ہے آنگن کے اندر اور پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سسرال کے اندر داخل ہو جاتی ہے. سسرال کے اندر معاملہ اور ماحول کچھ دن بڑا اچھا چلتا رہا, بڑا اچھا ماحول بنا رہا. لیکن ایک دن اس کی ساس کو بھی پتا چل گیا اور اس کی ساس نے بھی یہ سمجھ لیا کہ میری بہو جو ہے وہ مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے. اس کی ساس گئی ہے اور اپنی بہو سے کہی ہے, بہو یہ جو تم پڑھتی ہو تمہارا پڑوسی مسلمان تھا, اسی کا اثر ہے, یہاں یہ کلمہ چلنے والا نہیں ہے, اس کو پڑھنا بند کر دو, بند کر دو, یہاں یہ سب کام نہیں ہوگا. اللہ اللہ. اس کی ساس نے سمجھایا ہے, بڑے لاڈ سے سمجھایا ہے, بڑے پیار سے سمجھایا ہے, مگر واہ رے بسم اللہ کی عظمت, واہ رے بسم اللہ کی طاقت. جس کے دل میں بسم اللہ کی عظمت گھس جائے, جس کے دل میں بسم اللہ پر یقین ہو جائے, وہ کہا بسم اللہ چھوڑنے والا. اللہ اللہ. ساس نے بھی سمجھایا ہے لیکن وہ رکتی نہیں ہے. آخر کار اس کی ساس نے اس کے سسر سے کہا کہ میاں آپ نے تو کہا تھا بہو نہیں چاند کا ٹکڑا لایا ہو, آپ نے تو کہا تھا میری بہو ہزاروں میں ایک ہے, آپ کو پتا ہے آپ کی بہو کیا گل کھلا رہی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ جس بہو کی تعریف کرتے تھکتے نہیں تھے, آپ کی بہو مسلمانوں کا کلمہ پڑھتی ہے, بسم اللہ پڑھتی ہے. سسر نے کہا اچھا اتنی بڑی بات, میری بہو یہ کلمہ پڑھتی ہے. کہا ہاں. سسر گیا ہے, بڑے لاڈ سے سمجھایا ہے, بڑے پیار سے سمجھایا ہے, میری بہو یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے, اس کو پڑھنا بند کر دے. تمہارا پڑوسی وہاں مسلمان تھا نا, لیکن یہاں اس کو مت پڑھو, یہاں بند رکھو. یہاں اگر لوگ سمجھ گئے اور علاقے میں بات پھیل گئی تو ہم منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں گے. لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں کی بہو آئی ہے وہ بسم اللہ پڑھتی ہے, ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اللہ. واہ رے بسم اللہ کی عظمت. ساس نے سمجھایا نہ رکی, سسر نے سمجھایا نہ رکی. آخر ساس بھی پریشان ہے, سسر بھی پریشان ہے, کیا جائے تو کیا کیا جائے, کیسے بسم اللہ سے پیچھے چھوڑایا جائے. وہ سسر بولتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں
کہ بہو کو جلا کر مار دیا جائے، وہ دنیا میں نہ رہے گی، جل کر مر جائے گی، بسم اللہ سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ ساس کہتی ہے کہ نہیں نہیں نہیں، ایسا مت کیجئے، دنیا ترقی کر چکی ہے، اگر بہو کو جلا کر ماریں گے سماج کے لوگ تانا دیں گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں بہو کو جلا کر مار دیا، ہم بچ نہیں پائیں گے۔